کیا اللہ کہیں مینشن ہو رہے ہو تو ہمارے ہارٹ کو خوشی محسوس ہوتی ہے؟ یہ ہے کچھ سوچنے والی باتیں. یا ہمارے دل کو خوشی اور تسکین صرف ورلڈلی چیزوں سے مل رہی ہے، ورلڈلی پلیجر سے مل رہی ہے؟ جب تک ہمارے دلوں سے یقین کیجئے دنیا کی محبت نہیں نکلے گی، تب تک ہم ایمان کی محبت اور ایمان کا وہ پلیجر فیل نہیں کر سکیں گے اپنے دل میں. اس حوالے سے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا تزکیہ کرایا ہے قرآن کے تھرو، اور اللہ نے ہمیں ریمائنڈر دیا ہے قرآن کے تھرو. تو سورہ آل عمران کی ہے یہ ورس 14. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ. بہت ہی گہرائی ہے اس ورس میں. دنیا کی حقیقت کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا. انسانوں کی سائیکی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کے انسانوں کے سامنے رکھ دی. بیوٹیفائڈ فار پیپل، مزین کر دیا گیا ہے کس کے لیے؟ الناس کے لیے، لوگوں کے لیے. کیا؟ حب الشہوات is the love of that which they desire of women من النساء، یعنی women. دیکھیے فطرت ہے کہ خوبصورتی کو ہر کوئی اپریشیٹ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عورت کی طرف اٹریکشن ایک فطرتی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو حقیقت بتا رہے ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کی گئی ہیں دنیا میں. لو فار وومن نمبر 1، والبنین اینڈ لو فار یور چلڈرن، اولاد کے لیے محبت. اینڈ دین والقناطیر المقنطرہ، ہیپڈ اپ سمز آف گولڈ اینڈ سلور، یعنی دولت، منی، پیسہ، سلور، گولڈ، جیولری، ایوری تھنگ دیٹ کمز انڈر دس کیٹیگری، کہ یہ چیزیں تمہارے لیے مزین کی گئی ہیں اور ان کی محبت تمہارے اندر ہے. اینڈ دین اللہ سیز من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، فائن برانڈڈ ہارسز، یعنی ٹرانسپورٹ. اس دور میں ظاہر ہے کہ عرب سے بات ہو رہی ہے نا، تو فائن برانڈڈ ہارسز، تمہاری جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، جو ہارسز تمہیں اتنے پسند ہے، اور ہارس بہت ہی خوبصورت جانور ہوتا ہے. اینڈ کیٹل، اور یہ جو تمہاری کیٹل ہے جس سے تم بزنس کرتے ہو. اینڈ ٹلڈ اینڈ، یہ جو تمہاری کھیتی باڑی کا سامان ہے، یہ جو ایگریکلچرل لینڈز ہیں، all of that has been made مزین for you، تمہارے لیے بیوٹیفائی کر دیا گیا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، but this is the enjoyment of worldly life. واللہ عندہ حسن المآب، but Allah has with him the best return. کیا مطلب ہے آیت سنانے کا؟ ہمارا تزکیہ کرانا مقصد ہے کہ دیکھو یہ بات نیچرل ہے، ان چیزوں کی طرف جانا، ان چیزوں سے اٹریکٹ ہونا، ان چیزوں کی محبت دل میں ہونا. کس کو اپنے ٹرانسپورٹ سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کس کو اپنی گاڑی سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ کتنا کریز ہوتا ہے کچھ لوگ کو when we talk about cars، کیونکہ ظاہر ہے ہارسز سے مراد ٹرانسپورٹ سسٹم بھی ہم لے سکتے ہیں نا. آج کل تو ہارسز نہیں ہے، آج کل BMW، آج کل جو ہے وہ آڈی اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ کارز ہیں. جو کارز کے شوقین ہیں وہ بہتر یہ بات بتائیں گے. بٹ پوائنٹ از دیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ کہیں تم ان چیزوں کے پیچھے obsessed تو نہیں ہو گئے ہو. لائکنگ از ون تھنگ بٹ گیٹنگ obsessed از another thing. And yes, people have become obsessed. Literally they have become obsessed. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر ان کی گاڑی کو ایک خراش بھی آئے، فوراً پہنچتے ہیں میکینک کے پاس، اسپیشلی اگر وہ نئی گاڑی ہے، برانڈڈ گاڑی ہے، زبردست گاڑی ہے. لوگوں کی جان نکل جاتی ہے اگر کچھ ہو جائے گاڑی کو، اسی وقت سب کو بھول کے گاڑی کی طرف توجہ آ جاتی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ کوئی بہت ہی غلط عمل ہے، گناہ والا عمل ہے، بٹ کیا اتنی ہی کیئر، کیا اتنا ہی خیال ہم اپنے ایمان کا بھی رکھتے ہیں؟ کیا اتنی زیادہ کنسرن ہم اللہ رسول کے بارے میں ہیں، اپنی نمازوں کے بارے میں ہیں، اپنی آخرت کے بارے میں ہیں؟ تھنگز دیٹ وچ ایکچولی میٹر. سپوز کریں آپ کو اسی گاڑی میں موت آ جائے، کیا بنے گا؟ کیا فائدہ دیا اس گاڑی نے، اس برانڈڈ چیز نے ہمیں؟ موت کے بعد کیا چیز ہمیں جو ہے فائدہ دے گی؟ عمل صالح. اور عمل صالح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، صحابی نے پوچھا کہ بیسٹ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ٹو آفر صلاح آن ٹائم، وقت پہ نماز ادا کرنا یہ سب سے احسن العمل ہے. اور پھر پوچھا تو آن دا لسٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ماں باپ سے نیکی کرنا، ماں باپ سے حسن سلوک کرنا. تو ہم کہاں پہ obsess ہو چکے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اینڈ دین ٹاکنگ اباؤٹ وومن ہیئر، اللہ نے کہا کہ مزین کر دی گئی ان کی محبت تمہارے دلوں میں. کس کی؟ وومن کی، ہارسز کی، بنین چلڈرن کی. والقناطیر المقنطرہ،
گولڈ کی، سلور کی، دولت کی اور لینڈز کی، تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ان چیزوں سے obsessed تو نہیں ہو گئے؟ ہم حرام ریلیشن شپس میں ہیں بہت سے لوگ، اور اپوزٹ جینڈر کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، راتیں جاگتے ہیں، گفٹس لے کر آتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو پلیز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ کس لیے یہ سب؟ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ جتنا ہم لوگوں کو پلیز کرتے ہیں اس کا 10% بھی اللہ کو پلیز کرنے میں لگا دیں تو دنیا ہماری چینج ہو جائے، ہماری زندگی چینج ہو جائے۔ تو ان ساری چیزوں سے obsession جو ہے وہ بہت ڈینجرس ہے، اور یہی توجہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دلانا چاہتے ہیں اس آیت کے تھرو کہ کہیں ان چیزوں سے تم obsessed تو نہیں ہو گئے، کہیں انہی چیزوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تم نے اپنی ساری زندگی تو تباہ نہیں کر دی، کہیں انہی چیزوں کو حاصل کرنے میں، ان کی ہرس میں، ان کی لالچ میں، ان کی گریڈ میں، ان کی ڈیزائر میں، ان کی obsession میں، کہیں تم نے ریلیشن شپس کو پیچھے تو نہیں چھوڑ دیا، کہیں تم نے اللہ رسول کو تو پیچھے نہیں چھوڑ دیا، کہیں تم نے اپنی آخرت کو رسک پہ تو نہیں رکھ لیا۔ لوگ دنیا کے بارے میں اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں، اتنے کنسرنڈ ہوتے ہیں، چھوٹا سا ایک جوتا بھی لینے جانا ہو نا، شاپنگ کرنے جانی ہو، دے ریسرچ، دے ڈو دیئر بیسٹ کہ بیسٹ برانڈ کون سا ہے، بیسٹ جوتا کہاں سے ملے گا، سیل کہاں پہ لگی ہوئی ہے، سول کس کی اچھی، ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے۔ کلوتھس لینے ہیں تو پھر ایک ایک ڈیٹیل میں جائیں گے۔ بٹ وین اٹ کمز ٹو ریلیجن، وین اٹ کمز ٹو میٹرز آف آخرہ، وین اٹ کمز ٹو میٹرز آف سول، وین اٹ کمز ٹو میٹرز آف کیریکٹر بلڈنگ، دیر از نو ریسرچ، دیر از جسٹ بلائنڈ فالوئنگ، دیر از نتھنگ، کوئی تھنکنگ نہیں ہے، کوئی سوچنا نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ریسرچ نہیں ہے، کوئی کنسرن نہیں ہے۔ اینڈ دیٹس وائی آور لائف از ان اے میس، ٹرسٹ می۔ Most of the problems in our lives are because of neglecting those things which actually matter and going after things which don't really matter. Where will this obsession take you? کہاں پر لے جائے گی obsession آپ کو؟ خود سوچئے۔